المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سلام اس پر جس نے بے بسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے اور اس کی ابتدا یکم محرم الحرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا نے اپنی جان، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. یہ ان کی یاد میں اس ذکر خیر کے اندر ہم لوگ شامل ہیں. حضرت علامہ اور مولانا قاری شفاء اللہ نورانی صاحب ہر سال میلاد مصطفیٰ ہو یا کوئی بھی بڑی دن ایام ہو تو وہ اس طرح کے ذکر خیر کی محفلوں کو سجاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں حق کہنے اور اس طرح کی نیک محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اولاد بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ماں جنت کی عورتوں کے سردار. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ بزرگی، یہ برتری، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلندی کیوں عطا کی؟ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد میں اسے کیوں رکھا گیا؟ اور یہاں مفسرین نے اور علماء نے کئی طرح سے اس کا ذکر کیا. اور فرمایا کہ ہر نبی کو اور کئی نبی بنی اسرائیل کے گزرے، رب تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا.
اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، کہ بے شک آپ کو کوئی انسان تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی مار نہیں سکتا. جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ کے محبوب کی حفاظت بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے. روز قیامت یا علماء نے لکھا اگر روز قیامت کوئی نبی آ جائے اور وہ شہید ہو، اور شہید کا مرتبہ اونچا ہے اور نبی کا مرتبہ بھی اونچا ہے، جب دو مرتبے اسے مل جائے، رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی یہ نہ سوچے اس نبی کو رب نے نبوت بھی دی اور اسے شہادت بھی عطا کی. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو شہادت کا مرتبہ آپ کے نوازوں کو عطا کر کے یہ پیغام دیا اگر کوئی شہید ہونے کی بات کرے گا تو نبی کا خاندان سب سے پہلے اس مقام میں پایا جائے گا. اور پھر اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی کے اندر آپشن دیا گیا، آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی گود میں تھے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کرے، اسے رکھ دیا جائے گا اور ایک کو واپس لے جایا جائے گا، یا اپنے بیٹے کو چھڑا لے یا اسے میرے پاس بھیجے، یا اپنے نواسے کو چھڑا لے یا میرے پاس بھیجے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ. آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، تو پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں امام حسین پہ فوقیت دی. آپ نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوگا اس کا غم فقط مجھے ہوگا، اگر میری بیٹی کا بیٹا رخصت ہوگا تو اس کا غم مجھے بھی ہوگا، میری بیٹی کو بھی ہوگا. میری بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کا چین ہے، میرے دل کا سرور ہے، میری فاطمہ کو رونا نہیں، اسے رولانا نہیں. تو کہا کہ اگر امام حسین کو رکھ دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ امام حسین کو اس سے رکھوایا کہ اس کی میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے غم میں غمزدہ نہ ہو. تو پھر اس کا بدلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیا، آپ نے اپنی پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر کے پیغام دیا اگر آپ نے میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو میں نے آپ کے دین کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا. تو یہ علماء کی باتیں ہیں، اور پھر علماء اس بارے میں مفصل گفتگو کرتے ہیں. اور پھر جہاں پر اگر ہم بچپن کے احوال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ چھوٹے تھے اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہم نماز میں شامل تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا یا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سمجھا کہ شاید حضور دنیا میں نہیں رہے، آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. اتنا طویل سجدہ جو آپ نے کیا. حضرت شداد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تو میں نے چپکے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ حضرت آقا علیہ السلام نے طویل سجدہ کس وجہ سے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا حضور سجدے کے اندر تھے اور امام حسین آپ کے کاندھے کے اوپر تھے، آپ کے کاندھے پہ سوار چھوٹے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے سجدے کو طول دیا اور طویل سجدہ کیا. اور پھر امام حسین جب آپ کے کاندھے سے اترے، آپ سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم ہوئی. اصحاب رسول نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھا کہ شاید آپ دنیا میں نہ رہے یا پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے آپ نے سجدے کو طویل کیا اور لمبا سجدہ کیا. تو یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ کسی وحی کے انتظار میں نہیں کیا بلکہ امام حسین کے خیال میں کیا کہ یہ بچے ہیں میرے کاندھے پہ سوار ہیں، اگر میں سجدے سے اٹھا کہ گر نہ جائے، انہیں چوٹ نہ لگے،
انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو، انہیں غم نہ ہو، اس کی پریشانی نہ ہونے کے لیے میں نے طویل سجدہ کیا محبت امام حسین سے آقا علیہ السلام کی۔ اور پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اس سجدے کا بدلہ کربلا میں دیا۔ آپ فرماتے اے نانا، آپ نے میری خاطر بچپن میں لمبا سجدہ کیا، میں نے آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر سجدے میں سر کٹا دیا۔ سمجھا بات کی؟ تو پھر یہ ایک طویل شہادتوں کی داستان ہے اور ایک طویل ذکر ہے۔ آج یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام الگ ہے، اہل بیت الگ ہے، ان کا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے، وہ اس کے برابر نہیں، یہ اس کے برابر نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں بھی افراد ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے بھی لوگ ہیں، جو باپ کا مقام ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا، جو بیٹے کا ہے وہ باپ کا نہیں ہو سکتا، جو بیوی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جو بیٹی کا ہے وہ بہن کا نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ہم نے تو رسولوں میں بات کو بات فضیلت دی، کسی کا مرتبہ اونچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی سے تو میں بات بھی کرتا ہوں، کوئی مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب کوئی میرے لیے بات کرنے کے لیے کوئی طور میں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور وہ جب طور پہ جاتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قدم جب کوہ طور پہاڑ میں چلے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کہتا ہے والتین والزیتون والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہا کہ ہم نے طور سینا کو برکت والا بنا دیا، جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے کلام کرے، اللہ رب العزت ان سے ہم کلام کرے، وہ جگہ رب برکت والی بنا دے۔ اور یہاں تک کہ قرآن پھر ایک اور مقام میں کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اللہ قسمیں کھا رہا ہے، کبھی گھوڑوں کی، کبھی کس کی، کبھی صحابہ کے گھوڑوں سے نکلنے والے سموں کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے اس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ جس محبوب سے پیار کرتا ہے اس سے نسبت ہر چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کوئی جدا نہیں، صحابہ اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، اگر اہل بیت گھر والے ہیں صحابہ در والے ہیں، وہ دروازے پر دیتے تھے، وہ دروازے کے اندر دیتے تھے، کوئی کسی پر فوقیت نہیں۔ تو یہاں تک کہ ہم روایات پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جتنے بھی یہ اصحاب رسول تھے، ان کا تعلق کیسا تھا آپس میں، ان کا مقام اور رتبہ ایک روایت میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ کسی کو اس وقت میرے کمرے میں آنے نہیں دینا، کسی کو آنے نہ دینا، اور میں کسی اہم مسئلے کے اندر بیٹھا ہوں۔ آج بھی کسی ویکتی کے اندر کوئی شخص کام کرتا ہے نا تو وہ وہاں کے رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی آفیسر سے ملنے جاتا ہے اس سے باہر اس کا خادم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے یا آپ لیٹ پہنچ جاتے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ مولانا پیر دیکھ کر مفتی یوسف سلفی صاحب چودھری اکرم صاحب جو ناصر تھے کہ جب کیا نام ہے کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو پھر اس سے اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں، کسی کو آنے نہ دینا۔ جو خاتم تھے وہ وہاں پر کھڑے تھے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آئے، آپ فرمایا کہ میں نے اپنے ابو سے ملنا ہے، آپ فرمایا کہ آپ کے ابو نے منع کیا ہے، فاروق اعظم نے، ابھی مصروف ہوں۔ اتنی دیر میں امام حسن یا غالب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے۔ جب حضرت عمر کے بیٹے کو واپس جا کے دیکھا تو اس نے کہا کہ کیوں آئے؟ کہا کہ حضرت عمر سے ملنا تھا، شاید وہ مصروف ہیں، میں بعد میں نماز میں ملوں گا اور جب آپ واپس چلیں گے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس اپنے خادم سے پوچھا
کہ کوئی آیا تھا ملنے، کہا بہت لوگ آئے، آپ کے بیٹے بھی آئے تھے، ہم نے انہیں واپس بھیج دیا، امام حسن سے امام حسین میں سے افضل میں وہ بھی آئے تھے، انہیں آنے دیا جاتا، آپ نے منع کیا تھا، میں نے انہیں کہا ان سے میں پوچھ دیتا ہوں، لیکن شہزادہ رسول نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نماز میں مل لیں گے، شاید وہ مصروف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر دی تھی، آپ فرمایا تم نے یہ آنے کی اجازت دے کے اچھا نہ کیا، آپ نے نماز کا بھی انتظار نہ کیا، فوراً شہزادہ رسول کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا کام تھا، آپ کیوں آئے تھے؟ کامل المومنین آپ نے تکلیف کیوں کی؟ ابھی نماز کے بعد میں آپ سے مل لیتا، آپ کیوں اتنی تکلیف کر کے میرے پاس آئے؟ کوئی کام نہیں تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات کرنی تھی، وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ آپ یہاں چل کے آئے، ہم مل لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا وہ حق ہے، آپ کا بیٹے بھی وہاں کھڑے تھے، میں نے دیکھا جب آپ ان سے نہ ملے تو اس لیے میں نے بہتر جانا کہ میں نہ ملوں، آپ کا بیٹا جب جا نہیں سکا تو میں کس لیے جاؤں۔ آپ نے اس وقت شہزادہ رسول سے کہا وہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے، تم علی کے بیٹے ہو، کہا کہ اس کا باپ عمر فاروق ہے اور آپ کا والد علی المرتضیٰ ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے اور آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے نانا تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان جیسا کوئی نہیں تو آپ جیسا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو پھر ہم اس بات کو جانیں تو اتنی تعظیم اتنا احترام اہل بیت صحابہ کا صحابہ اہل بیت کا کیا کرتے تھے، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا یہ کوئی مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا کافر ہی کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، آپس میں دست و گریبان کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے۔ نانا ہمیں بتا دیا صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت بھی جنتی ہیں، اور ان دونوں سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے، اور کہا کہ ان دونوں سے دور ہے وہ جنت سے دور، وہ آقا سے دور، جو آقا سے دور وہ خدا سے دور، جو خدا سے دور وہ دونوں جہانوں میں خوار تباہ اور برباد ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر کربلا کے معاملات میں اس دن مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فضیلتیں بتایا کریں، آپ یہ نہ کہا کریں کہ امام حسین روئے ہائے کیا ہوا، آپ وہاں آپ کہا کریں وہاں کیا کمال عطا کیا کہ اپنی گردن کٹا دی لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اپنا امام زین العابدین کربلا کے وہ آخری نوجوان تھے جنہیں شہید نہ کیا، آپ بیمار تھے، اور امام زہری لکھتے ہیں امام زین العابدین کو جب بیڑیاں سنگل ڈال کر، جب جناب زنجیریں ڈال کر جب یزید کوفہ کے بازار سے اس کی فوج لے جانے لگی، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر رونا آیا، کہا کہ دیکھو نبی کا آل ہے، اتنا زیادہ تکلیف، اتنی زیادہ آزمائش، بھائی اللہ جس سے مقام دیتا ہے اس سے پہلے امتحان دیتا ہے، جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنا بڑا امتحان دیتا ہے۔ تو جب مقام جنت کے نوجوانوں کے سردار کا لینا تھا تو پھر پورا خاندان بھی تو مانگنا تھا، پوری آج بھی تو قربان کرنی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کو زنجیریں لگا کر جب گھوڑے پہ جب اونٹوں پہ بٹھا کے لے جایا جانے لگا تو امام زہری اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، آپ کو دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ سمجھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یہ روتا ہوں کہ آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے، آپ سمجھا کیوں کس وجہ سے روتے ہو؟ کہ یہ زنجیریں میرے ہاتھ میں پڑی ہیں اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جس پہ مالک راضی ہے میں اس پہ راضی ہوں، اگر تم اس بات میں روتے ہو کہ میرے ہاتھ میں زنجیریں ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں امام زین العابدین نے جو موٹی لوہے کی ہتھکڑیاں لگی تھی آپ نے ایک جھٹکا مارا وہ بالکل دور پڑ گئی۔ آج فرمایا کہ ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یہ بھیڑیاں ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گی، یہ ہمیں قید کیا کریں گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کرے، دریا فرات کے کنارے پانی نہ ملا، بھائی پانی تو انہوں نے مانگا نہیں، ہم تو قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پہ ماری، اللہ نے وہاں سے آب زمزم کو
کرام جاری کیا. یہ تو تمام انبیاء کے سردار کی اولاد تھی. اگر یہ چاہتے تو فرات خود چل کے آپ ادھر کو خود چل کے آتا. یہ کوئی غم کی بات تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ بھائی غم. یہ غم نہیں، یہ محبت ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں اپنی پوری آہت کو قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بلند کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا. آج جو ہم محرم کے اندر یہ قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے پروگرام کیا، حضرت صاحب نے پروگرام کیا، آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کیا نام ہے، کوئی ہر بندہ اپنی استطاعت طاقت کے مطابق کرتا ہے نا. کوئی چاول بانٹ رہا ہے، کوئی کھیر بانٹ رہا ہے، کوئی حلیم بانٹ رہا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہے. جس کی جتنی توفیق ہے وہ بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا. اس وجہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں کہا تھا، میں نے کہا ہمارے یہاں دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ اسے کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو. دونوں دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں کرو گے گناہ ملے گا. سوال یہ، گناہ کسی اور کے نام پہ ہوتا ہے، رب کے نام پہ نہیں ہوتا. رب کے نام پر، اور پھر اللہ کے نام پہ دینا، یہ خیرات تو سب رب کے نام پہ ہوتی ہے. اور اولیاء اللہ کو اصال کیا جاتا ہے. ان کی بنی اسرائیل ایک واقعہ سنا کے میں جاؤں گا، میں دیر ہو رہی ہے. بنی اسرائیل ایک واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ جاؤ اس میاں بیوی کو کہہ دو ہم تمہیں 80 سال کی عمر دیں گے. کتنی؟ 80 سال کی عمر دیں گے، لیکن شرط یہ ہم 40 سال تمہیں امیر رکھیں گے. 40 سال اللہ آپ سب کو ہمیشہ رکھیں. کیا رکھیں گے؟ اور 40 سال غریب رکھیں گے. اب تمہاری مرضی ہے، تم ابتدا کے 40 سال امیری کے لیتے ہو یا آخری کے 40 سال امیری کے لیتے ہو. اللہ کے نبی نے، وقت کے نبی نے اس شخص سے پوچھا تو کون سے سال لیتا ہے؟ اس نے کہا میں بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں. کیا پوچھ کے آتا ہوں؟ اتنا اچھا سمجھدار ہوتا تھا. اس نے کہا پوچھ کے آتا ہوں. وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، کہنے لگا کہ اللہ نے آپشن دیا ہے 40 سال ابتدا کے یا 40 سال انتہا کے. اس نے کہا کہ انتہا کس نے دیکھیے، ابتدا کے 40 مانگو اور 40 سال امیری کے مل جائیں. وہ گیا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ اللہ سے کہہ تو ہمیں شروع کے 40 سال امیری کے دے دو تاکہ آخر میں دیکھیں گے، شروع میں تو ہم سکون سے جیے. اللہ کا فیصلہ تھا. قرآن کہتا ہے تمہیں یہ تقیدہ یجل لو مخرجا یرزقو من حیث لا. جو اللہ کو توکل کرتا ہے، اللہ اسباب رب پیدا کرتا ہے. ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، مسبب الاسباب کو چھوڑ لیتے ہیں. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، چیزیں بنانے والے کو چھوڑ لیتے ہیں. ہم چیز دیکھتے ہیں بھائی کتنی قیمتی ہے، اس چیز سے قیمتی تو خود ہے جب تو اس کا ہو جائے گا. جب تو اس کا ہوگا تو اس سے زیادہ قیمتی تو ہوگا. اس نے کہا کہ اللہ سے کہہ دیں اللہ کے نبی ہمیں ابتدا کے سال جو ہے وہ امیری کے دے دو. تو پھر اللہ نے دعا، اللہ کے نبی دعا کی، اللہ نے حکم دیا. اور جب حکم ہوا اور اللہ کا توکل تھا اور اللہ حکم تھا، وعدہ تھا رب کا، پھر دولت آنا شروع ہوئی. جب دولت شروع ہوئی اور دولت شروع ہونے کے بعد جب کھانا وافر مقدار میں آیا تو اس نے کہا کہ کھانا بناؤ. بیوی سے کہا اب وعدہ ہے میں 40 سال تک غریب نہیں کروں گا. 40 سال تک تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ 40 سال تک ہم امیر رہیں گے. اب جتنا مرضی ہم کھائیں اور جتنا ہم کسی کو کھلائیں اور جتنا ہم نہیں، رب کا وعدہ ہے 40 سال تک ٹینشن نہیں لینا. جب اس کا وعدہ ہے جو بدلتا نہیں، اس کا وعدہ ہے جھوٹا نہیں، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے وعدے کی خلافی نہیں ہوتی. کہا کہ پھر کیا کرو؟ کہا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب دیچکی ہٹا دو، دیگ کو رکھ دو. اب ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، ہم سب کو کھلائیں گے. کہا دیچکی ہٹا دی گئی، دیگ رکھ دی گئی. کہا تو کھانا بنانا شروع کر، میں اللہ کی مخلوق کو دعوت دینے جاتا ہوں. اس نے غریبوں کو بلانا شروع کیا، یتیموں کو بلانا شروع کیا، مفلسوں کو بلانا شروع کیا، مسکینوں کو بلانا شروع کیا اور کہا کہ سب آؤ. کھانا پکا، کھانا تیار ہوا، اسے دسترخوان میں چنا گیا اور دسترخوان پہ رکھ کر سب لوگوں نے کھانا کھایا. اللہ کے نبی کی تدبیر سے آپ نے سمجھا کہ سب سے بہترین صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. سب سے بہترین صدقہ مجھے ایک شخص ملا نا،
اس نے کہنے لگا ہمارے یہاں ہر بندہ پروفیسر انجینئر لیکچرار ہوتا ہے. اس نے مجھے ایک مفتی صاحب 10 منٹ کا لیکچر دیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی قاضی صاحب آپ سمجھے نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں قسم نہیں سمجھا. میں نے کہا کیا سمجھانا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ پیٹ ہے نا، یہ ڈول ہے، یہ کنواں ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہا کہ جب تم کسی کا کنواں بھرو گے تب تمہارا کنواں بھرے گا. میں نے کہا اس لوجک کو میں سمجھا نہیں. اس نے کہا میں کام پہ بعد میں جاتا ہوں، پہلے میں کھانا بناتا ہوں اور کھانا بنانے کے بعد میں اسے شاپر میں ڈالتا ہوں، شاپر میں ڈالنے کے بعد اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھتا ہوں، وہ پھر نکلتا ہوں، چوراہے پہ چلتا ہوں، چلتے 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 راستے میں جو ملتا ہے جس کے بعد بھوکا نہیں ہوتا کہیں نکال کے اسے دے دیتا ہوں، اور اپنے منزل پہ پہنچنے سے پہلے میں وہ سارا لنگر تقسیم کر لیتا ہوں. اور جب میں اپنی منزل پہ پہنچتا ہوں وہاں میں نے آرڈر لینے ہوتے ہیں، وہاں میں نے ٹھیکے لینے ہوتے ہیں. روز اتنے ٹھیکے ملتے ہیں کہ مجھے کل کے لیے چھوڑنے پڑتے ہیں. کہا تو میں اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا ہوتا ہوں تب مجھے کھلا رہا ہوتا ہے، اس کا خیال کر رہا ہوتا ہوں تب میرا خیال کر رہا ہوتا ہے. آج تو قرآن کہتا ہے شیطان تمہیں یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تم دو گے تو غریب ہو جاؤ گے. وہ شیطانی لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، جو رحمانی ہوں گے وہ دینے سے پھر رحمان والی صرف اس کے اندر شامل ہو جائے. رحمانی صرف سخاوت ہے، رحمانی صرف عطا کرنا ہے، رحمانی صرف موت کرنا ہے. رب کی صفات بندے کے اندر کب آتی ہیں؟ جب بندہ رب کا بنتا ہے، جب رب کا ہو جاتا ہے. اور رب کا بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دم آپ اللہ کی محبت اتنی گم تھی، اتنی فنا تھی، اتنی آپ جلد کی کیفیت میں تھی. ایک شخص نے شیطان کی بات کی، کہا شیطان بڑا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، لوگوں کو خراب کرتا ہے. آپ مراقبت سنتی اس بندے سے پوچھا شیطان کون ہے؟ کیا کہا شیطان کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا اے اماں جان آپ شیطان کو نہیں جانتی؟ آپ نے میں نہیں، میں شیطان. اللہ کی محبت اتنی گم تھی. کہا میں شیطان کو نہیں جانتی. کہا کون ہے شیطان؟ میں نے تو تیرے منہ سے نام سنا شیطان کا. کہا آپ پھر کس کو جانتی ہو؟ کہا میں رحمان کو جانتی ہوں. کہا میں اس کو جانتی ہوں جس کے ذکر میں ہمیشہ رہتی ہوں، جس کی یاد میں گم رہتی ہوں. اس نے لنگر لگایا، لوگوں نے کھانا شروع کیا. کھانے کے بعد جو یتیم تھے، جو مسکین تھے، جو غریب تھے، جو بھوکے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس میں رزق میں مصیبتیں عطا کر. یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس میں برکتیں دے. یا اللہ جس نے ہمیں سیراب کر تو اسے سیراب کر. اللہ نے نبی کو واپس بلایا اور کہا کہ اے نبی واپس آؤ. اس وقت نبی واپس آئے. کہا پھر حکم آیا ان کے لیے. کہا کیا حکم آیا؟ کہا انہیں کہہ دو تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، انہیں رزق دیا، تقسیم کیا. ہم نے اپنی تقدیر کو بدل دیا. تقدیر کو کیا کیا؟ 40 سال شروع کے تم نے لے لی امیری کے، ہم نے آخری سال بھی امیری والے بتا دیے. سمجھا بات کی؟ تو یہ آپ کو کون روک رہا ہوتا ہے؟ اصل میں انسانی لباس میں چھپے ہوئے شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں تعبیریں. بھائی آپ کسی سے باتوں سے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا. بھائی جاہل سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جاہل آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. اس کی لایانی، بے معنی، بے مقصد باتیں آپ کو الجھا دے گا، آپ کی ایمان کو خراب کرے گا، آپ کے ذہن کو خراب کرے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اکرام کے نام پر جو خیرات کی جاتی ہے. اور پھر آخری بات یہ بھی ہے یاد رکھنا کہ جو ہم خیرات کر رہے ہوتے ہیں یہ خیرات پہنچتی ہے، اس کا احسان پہنچتا ہے، وہ نور بن کے پہنچتا ہے. اور آپ دیکھیں جس دروازے پہ آپ دستک دیں اور روز دروازہ کھٹکھٹائیں اور پھر آپ روزانہ کسی گھر میں لے کر بیٹھے کہ آپ سلام بیٹھے السلام علیکم السلام علیکم. ایک دن وہ آگے پوچھے گا یہ کون شخص ہے جو روزانہ مجھے سلام بیچتا ہے، جو روزانہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، روزانہ آتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے احسان کیا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے لنگر تقسیم کیا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. جب اتنا پیغام پہنچے گا آخر وہ پوچھیں گے فلاں بن فلاں کون ہے. جب اس پہ نگاہ پڑے گی تو اس کا بھی بیڑا پار ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ معلوم الحرام میں ہو یا میلاد النبی ہو یا اولیاء اللہ کے جو ایام ہوں اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ خرچ تھوڑی ہوتا ہے. وہ ایک دیتے ہو 10 آتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کہتا ہے تم
ایک دھوکے پہ 10 لوٹاؤں گا. اور پھر قرآن میں کہتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اللہ کہتا ہے ایک بھی تھوڑا 10 بھی تھوڑا اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا کرے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ سنا اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کی مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے. تمام